بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو واقعات اسلام 2 چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فرعون کا محل کیسا تھا۔ ویسے تو مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، لیکن آج ہم جس فرعون کا ذکر کریں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا ہے، جو مصر کے آخری بادشاہ اور آخری فرعون ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے تعلیمات اور ان کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس کے تعارف کو زہر بیس لانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، آج ہم فرعون کے محل کی روایات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہر بادشاہ کی طرح فرعون نے بھی اپنے لیے ایک محل تیار کروایا، جو آج تک کا ایک عظیم شاہکار رہ چکا ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہ محل بھی فرعون کے غرور اور تکبر کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن مجید میں بنی اسرائیل علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے۔ فرعون کے غرق اور غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دیں اور موسیٰ نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن اس نے اپنے تکبر کی آڑ میں اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور وہ اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی اس ساری کائنات کے لیے نشان عبرت ہے۔ انسانی تاریخ اور اس کی عجائبات بہت قدیم ہیں۔ تاریخی عجائبات کا بآسانی مشاہدہ عجائب گھروں میں موجود قدیم زمانوں کی اشیاء کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ہمتی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ خود عجائب گھر کتنے پرانے ہوں گے، اور یہ کہ سب سے پہلا عجائب گھر کہاں بنایا گیا تھا۔ جو قدیم ترین عجائب گھر ملے ہیں، ان کا تعلق بابل، مصر، چین اور سن سے ہے۔ مزید یہ کہ ان میں جو عجائبات موجود ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 5000 سال پرانے ہیں، یعنی آج تک ہمارے ماضی کی 5000 سال پرانی تہذیبوں کے انحصار ملے ہیں۔ اس کے پہلے کی تاریخ کو ہم نہیں جانتے۔ عجائب گھروں کا ذکر کرنے کا مقصد آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ آج بھی ہمارے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فرعون کی لاش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ فرعون کی حنوط شدہ لاش 1898 میں دریائے نیل کے قریب طابیسیہ کے مقام پر ملی۔ فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی وادی قہرہ منتقل کیا گیا۔ 1907 میں جو پروفیسر ایلیٹ سمتھ نے اس کی حنوط شدہ لاش سے پٹیاں اتاریں تو نمک کی گہری تہ جمی ہوئی پائی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کئی عرصہ دریا کے کھارے پانی میں رہا ہے۔ اس کی لاش دریائے نیل میں ملی۔ ایلیٹس نے اس کی لاش کے مکمل جائزے کو اپنی کتاب حنوط شدہ لاشوں، جو کہ 1912 میں شائع ہوئی، اس میں بیان کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فرعون کی لاشوں بوسیدہ اور خستہ حالت میں تھیں، تاہم وہ پھر بھی اچھے انداز میں محفوظ کی گئی تھیں۔ اس وقت فرعون کی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں دنیا والوں کی زیارت اور عبرت کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔
فرعونوں نے مصر پر 3000 سال حکومت کی۔ فرعون اپنے غرور اور تکبر کی آڑ میں اپنے آپ کو خدا ماننے لگا۔ فرعونوں کو سونا، چاندی، ہیرے، موتی سے بہت پیار تھا۔ ان کے پاس بہت دولت تھی۔ آج تک اس دنیا میں 33 فرعون گزر چکے ہیں۔ آج ہم جس فرعون کی بات کر رہے ہیں وہ آخری فرعون کے بارے میں کر رہے ہیں۔ فرعون نے اپنی حکومت میں انسانوں پر بہت ظلم اٹھائے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ وہ ایسے نفوس یعنی آتش بازوں کی عید کا دن آتا تو دریائے نیل ٹھاٹھے مارتا تو عام لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ دریائے نیل کو فرعون نے تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اس کو سدا کرو۔ تمہیں جہالت کی بنا پر یہ مکروہ عمل کرتے۔ اس دن دریائے نیل کا پانی تھوڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پرجوش ہونے کی اجازت نہ دی۔ فرعون کے لوگ اور مال مویشی بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کا پانی پھر سے بھر دو۔ فرعون یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی لی اور اپنے محل کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے کسی کو اپنے ساتھ اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ وہ محل کے پیچھے گیا۔ اس نے اپنا شاہی لباس اتارا اور ایک سادہ لباس پہن لیا اور سر سے اپنا تاج اتار کر ٹوپی پہنی اور زمین پر لیٹنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کہا کہ دریائے نیل کو پھر سے بھر دو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی ساری کائنات کے مالک ہیں۔ جو ہی اس نے دعا کی، دعا فوراً قبول ہو گئی اور دریائے نیل ایک بار پھر سے پرجوش ہو گیا۔ کچھ دن تو فرعون خدائی کا دعویٰ نہ کیا، لیکن کچھ دنوں بعد وہ پھر سے اپنے آپ کو خدا ماننے لگا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، باقی معلومات آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسیں رہیں تو ایک بار نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔